سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبلغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ کے احکام پہنچانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہے یا نہیں۔ ناظرین کرام، انتہائی اہم ترین پروگرام ہے اور انتہائی ممتاز ترین بارگاہ، یعنی ظاہر ہے اس بارگاہ سے بڑی کوئی بارگاہ ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا آج آپ نے ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، چاہے آپ پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں۔ اچھا جی، اب بات ساری اتنی سی صاحب کہ میں تو اگر ابتدا میں یہ کہوں کہ ہم وہ خوش نصیب ترین امت ہیں ناظرین، جنہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا نصیب ہوا۔ ہم وہ خوش نصیب ترین امت ہیں جنہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نصیب ہوا، اور یہ بھی کہنا ناظرین درست ہے کہ ہم وہ خوش نصیب ترین امت ہیں جنہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا جام ملا کہ سرور دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، وجہ وجود کائنات کی بارگاہ ناظرین اس کائنات کی سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم ترین بارگاہ ہے کہ اس کائنات کا سارا ادب مل کر جس بارگاہ میں با ادب نظر آتا ہے، اور اس کائنات کا سارا احترام جس بارگاہ میں بسد احترام نظر آتا ہے، وہ بارگاہ کسی اور کی نہیں ناظرین بلکہ محبوب خدا کی بارگاہ ہے، جس بارگاہ سے ناظرین جڑی ایک ہستی زمین والوں کے لیے آسمان کے چاند اور ستاروں کی مانند ہیں، جس بارگاہ سے جڑی ایک شے کا مقام بلند و بالا ہے کہ جو بارگاہ محبوب خدا سے نسبت پا گیا وہ مراتب میں اعلیٰ ترین رتبہ پا گیا۔ یعنی یہ شان، یہ مقام ان کا ہے ناظرین کہ جن کو فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوا، جن کو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوئی، اور جن کو صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوئی۔ تو جو معدن رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوہر ہیں، جو شہنشاہ کائنات کے شہزادے ہیں، جو بالیقین شہزادوں کے بھی شہزادے ہیں، جو وجہ وجود کائنات کے شہزادے ہیں، جو رحمت للعالمین کے شہزادے ہیں، جو محبوب رب العالمین کے شہزادے ہیں، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر ہیں، جو سرور قلب و سینہ کے لخت جگر ہیں، جن کے صدقے دنیا کی ساری شہزادگیاں بٹتی ہیں صاحب، جن کے وسیلے سے دنیا کے شہزادوں کے سروں پر عزتیں سجتی ہیں، جن کے مقام و مرتبے ازلی ہیں، جن کے رتبے دائمی ہیں۔ ناظرین کرام، ان کے مقام، ان کی رفتوں کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ جن کے حجروں سے بڑھ کر کسی کے حجرے نہیں ہیں، جن کے در سے بڑھ کر کسی کا در نہیں ہے، جن کو فرشتے جھولا جھلاتے ہیں، جن کو عرش سے آ کر ملائکہ کھلاتے ہیں، جن کی آمد پر سرکار علیہ
السلام خوشیاں مناتے ہیں، جو جگر گوشائے رسول ہیں، جو مصطفی باغ کے پھول ہیں، جو ابن رسول ہیں، جن کی چوکھٹ بوسہ گاہ جبرائیل امی ہیں، جن کے در کے خدام عرش کے مکی ہیں، نوری و مبارک خون خیر الرسول سے جن کا وجود ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا مزداق جن کا وجود ہے۔ ذرا سوچئے ناظرین ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ جن کے کاشان پاک پر پوری کائنات سوالی ہے، شان بھی جن کی دنیا میں سب سے زیادہ نرالی ہے، جن کی رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جن کا ذکر حبیب خدا جو نہیں ہے محبوب خدا سے جدا، ان کے فضائل کا، ان کے مراتب کا، ان کی رفعتوں کا کیا ہی کہنا کہ آج اس نوری کاشانے کے معصوم اور نورانی پھول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں ناظرین مل کر چلتے ہیں اور اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے نذرانے اس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو جانے کائنات ہیں، جانے کائنات ہیں، جو مدار ہیں پوری کائنات کی عقیدتوں اور محبتوں کے، جن کی محبتوں اور عقیدتوں کی خوشبو پورے عالم کو مہکا رہی ہے، جن کے نور سے یہ ساری کی ساری کائنات جگمگا رہی ہے، جن کا ذکر راحت قلب و جاں ہے، جن کا تصور دنیا و آخرت کی اما ہے، جن کی محبت ایمان کی شرط اول ہے۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ اگر آپ کسی سے محبت کریں اور اس کی اولاد سے محبت نہ کریں تو آپ اس کی محبت قطعاً نہ پائیں گے جس کی محبت کے آپ دعوے دار ہیں۔ تو ذرا سوچئے ناظرین جن کی محبت مودت کے سانچے میں ڈھل کر جزو ایمان بن گئی ہو، جن کی محبت تاکید قرآن بن گئی ہو، اور جن کی محبت رسول اکرم کا واضح فرمان بن گئی ہو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایمان کی کسوٹی اور اس کا پیمانہ رہتی دنیا تک سیٹ کر دیا کہ اب دنیا و آخرت میں فلاح چاہیے، عزت و مقام چاہیے، بھئی یہی چاہیے ہوتا ہے نا لوگوں کو، آخرت میں شفاعت کا پیام چاہیے، بلکہ یوں کہیے کہ بخشش یعنی بخشے ہوئے میں اپنا نام چاہیے، تو سمجھ لو کہ کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے، میری اولاد کو اپنی اولاد سے، اور میرے اہل کو اپنے اہل سے، اور میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ یعنی جن پر درود نہ ہو تو دعا مکمل نہ ہو، جن پر درود نہ ہو تو نماز مکمل نہ ہو، جو دنیا و آخرت میں بقا کا راستہ ہیں، جو نجات کی منزل کا مکمل طور پہ واسطہ ہیں۔ ناظرین کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے آخری شہزادے ہیں۔ پہلے دو شہزادے حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم علیہ السلام پردہ فرما چکے ہیں۔ اب ذہن میں رہے ناظرین کہ ایک طرف امتحانات ہیں، غزوات کا سلسلہ ہے، آزمائشیں اپنے عروج پر ہے، دین تکمیل کے مراحل میں ہیں، اور دوسری طرف ایک اور امتحان ہے کہ اب ابراہیم علیہ السلام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ آئیے آج انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں مل کر ناظرین، بس اس شہزادے کی نظر کرم ہو جائے تو اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے جینے کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ سب سے پہلے ظاہر ہے اتنی بارگاہ عظیم کہ جہاں جبرائیل امی بھی اجازت لے کے حاضر ہوں، شہزاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک ہستی، آپ کی ولادت رضاعت کا جو آپ کا وقت ہے، اور جو خاندانی عظمت، اب ظاہر ہے خاندانی عظمت ہم تو کیا بیان کریں صاحب، بس ان رفتوں میں حصہ ڈالتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ رب العزت نے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 صاحبزادوں سے نوازا، 3 صاحبزادے عطا کیے. 2 ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے مبارک وطن سے مکہ مکرمہ میں حضرت قاسم و حضرت عبداللہ، جیسے آپ نے اشارتاً ذکر کیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت قاسم سے اپنی کنیت فرماتے تھے. درود تاج جو ہمارا صبح نور سے پہلے ڈیلی آن ایئر ہوتا ہے، اس میں اگر پورا نام حضور کا جو آتا ہے اسی طرح آقا لکھوایا کرتے تھے، ابو القاسم محمد ابن عبداللہ. تو یہ آپ ان سے آقا کنیت فرماتے تھے. پھر حضرت عبداللہ، یہ دونوں شہزادے بھی کم سنی میں مکہ مکرمہ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی مبارک حیات میں ہی. تیسرے صاحبزادے مدینہ طیبہ میں حضرت ماریہ کے وطن سے اللہ رب العزت نے عطا فرمائے. حضرت ماریہ کا تعلق مصر سے ہے. حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والی مصر کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خط لکھا. اس نے اسلام تو قبول نہ کیا، لیکن 2 شہزادیاں، 2 معزز خواتین جو عیسائی یعنی قبطی تھیں، خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور ان کو حضور کی خدمت میں اور کچھ قیمتی تحائف کپڑے وغیرہ اکرام کیا، یعنی حضور کے فرمان کا، اور حضور علیہ السلام کے سفیر کو بہت زیادہ عزت دی. حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سفیر تھے. آپ انہیں لے کر جب آئے آقا کی خدمت میں تو راستے میں ہی حضور کا ذکر مبارک کرتے رہے. دونوں خواتین، دونوں بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں حضرت حاتب کی تبلیغ سے، یعنی مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے مشرف با اسلام ہو چکی. سبحان اللہ. حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئیں تو آقا علیہ السلام نے جناب ماریہ کو اپنے لیے پسند فرمایا، اور دوسری ان کی جو بہن تھیں وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاعر دربار رسالت ان کو عطا فرمائی. اب یہ 6 ہجری کا صلح حدیبیہ سے واپسی پر یہ یعنی تحفتاً آئیں پیش کی گئیں، حضور تشریف لائے حدیبیہ سے واپسی پہ. تو پھر ان کے ہاں 8 ہجری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، فرزند رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ایک بڑی خوبصورت نسبت ہے کہ چونکہ حضرت ہاجرہ کا تعلق بھی مصر سے تھا، جو جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حرم کی زینت ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مادر گرامی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے یہ ارشادات بھی ہیں اس حوالہ سے کہ ان کا احترام کرو، مصر کے عیسائیوں کا، قبطیوں کا احترام کرو، ان سے ہمارا عہد بھی ہے، یعنی وہ بادشاہ نے جو ان سے ہمارا عہد بھی ہے اور ان سے ہماری نسبت بھی ہے. وہ نسبت سرکار علیہ السلام نے جد کی گن پائی. اب اسی نسبت سے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور نے اس صاحبزادے کا نام ابراہیم رکھا. اللہ اپنے جد کے نام پہ رکھا، اپنے جد کے نام پہ. وہ ایک تسلسل تاریخ کا جو اس کو تازہ کیا. حضرت ماریہ جب ان کی ولادت ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ابراہیم وہ ہے جس نے اپنی ماں کو آزاد کروا دیا. یعنی یہ فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ کنیز کی صورت میں وہ آئی تھی، مفتوحہ علاقے سے انہوں نے ہدیتاً پیش کی تھی، لیکن جب بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتی ہیں، اور آزاد ہو کر وہ باقاعدہ انہیں پھر پہلے اس سے ولادت سے پہلے ان کا تذکرہ کتب سیر میں بطور کنیز ہے، باندھی ہے، لیکن جب یہ ولادت ہوتی ہے حضرت ابراہیم کے شرف میں حضور نے خود بیان کیا تو پھر یہ آزاد کروا دیا، پھر انہیں ام المومنین اور ازواج مطہرات میں شمال کیا جائے، ان کا سٹینڈرڈ یہ ہو گیا. اب حضرت ابراہیم کی جو رضاعت کے معاملات ہیں وہ دائیہ جو ہیں ام بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ان کے جو شوہر تھے وہ مجاہدین اسلام کے لیے تیار کرتے تھے سامان، تیر تلوار وغیرہ، لوہار پیشہ تھا. یہ یعنی وہ پیشہ کسی نفرت کا یا کمی کا باعث نہیں. جس گھر میں میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں وہ گھر تو کائنات کے ترین گھروں میں سے سیف بھی نام آتا ہے، ام سیف بھی ہو سکتا ہے. نام مختلف نام ہوتے ہیں تاریخ میں، قول ہیں مختلف. بالکل. تو وہ جو ہے یہ میں جو حضور علیہ ازواج مطہرات کا انسائکلوپیڈیا ہے میں اس کے حوالہ سے میں نے دونوں ٹھیک بالکل. یہ جب
حضور تشریف لے جاتے حضرت ابراہیم سے اس قدر محبت تھی کہ وہ دھواں بھی آنکھوں میں پڑتا، جو کچھ بھی تکلیف ہوتی، حضور علیہ السلام والہانہ آپ سے پیار کرتے، گود میں لیتے، چومتے والہانہ۔ اب اللہ رب العزت کی رضا کچھ اور تھی، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں آپ کا معاملہ کچھ اور تھا، اس لیے وہ محبتیں اپنی جگہ، لیکن اس کا تذکرہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ بات کرتے ہیں اس پہ۔ ایک جملہ میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ وہ ان کا جو پیشہ ہے وہ باعث تکریم اس لیے ہے کہ ایک تو وہ جہاد کا سامان تیار کرتے ہیں، دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا الکاسب و حبیب اللہ، یعنی کسب کرنے والا، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ کسی بھی پیشے کو ہمیں اس انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ آقا تشریف لے جاتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، اگر اس خاتون کو حضور نے پسند کیا ہے تو وہ پھر بہت معمولی گھر نہیں ہو سکتا، اور وہ بیٹے بھی آخری بیٹے بات یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سلیکشن بھی جس گھر کی ہے، وہ ظاہر ہے وہ گھر بھی عام نہیں ہو سکتا۔ پیر صاحب یہ بتائیے، اب تھوڑا چونکہ تذکرہ پاک آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو میں چاہتا ہوں ساتھ ساتھ دیگر شہزادوں اور شہزادیوں کا بھی تذکرہ پاک ہو، تو پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی آپ کا انٹرو میں نے سنا تو ایک خوبصورت ترین کیفیت کا احساس ہوا، جزاک اللہ، اور وہ یہ اس کو میں نے پہلے دو فکروں میں جوڑنے کی کوشش کی ہے کیا بات کہ کیا لفظ چن لیے ہیں بھیا جنید نے، موتی پرو دیے ہیں بھیا جنید نے، سب ان کی عطا ہے جی، اس کا کرم ان کا۔ بہرحال محنت بھی اس میں یقیناً شامل ہے، اور بنیاد تو عطا ہی ہے۔ خوبصورت لفظ، خوبصورت جذبے، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ آمین۔ ظاہری بات ہے بارگاہ ہی اتنی بڑی ہے کہ انسان کا من کرتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس بیسٹ ہو وہ پیش کرے، بس وہاں قبول ہو جائے، اور یہ یقین بھی ہوتا ہے کہ میرا جتنا بھی بیسٹ ہو ان کے قابل نہیں ہے۔ یہ اصل بات، یہ بھی بات ساتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی محبتیں، ایسا ذوق نصیب فرمائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے کل کائنات سے ہر لحاظ سے بلندی کا مالک بنایا۔ یعنی باقی افراد میں بلندیاں موجود ہیں، لیکن کسی کی ایک حوالے سے ہے، کسی کی دوسرے حوالے سے ہے، کسی کی تیسرے حوالے سے۔ انا اعطیناک الکوثر کا جو کمال کا مفہوم یہ ہے کہ حبیب آپ کو ہر حوالہ بے مثال دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ذات ہو، آپ کی صفات ہوں، آپ کا خاندان ہو، آپ کے اصحاب ہوں، آپ کے غلام ہوں، اللہ جو پہلو بھی لوگ ہیں، نہ اس کا کوئی مقدار میں مقابلہ کرے گا، نہ اس کا کوئی معیار میں۔ سبحان اللہ، کیا کیا۔ تو اب جب سیدھی سی بات ہے، کوثر کے لیے امام رازی نے لکھا کہ اس کا پہلا معنی ہی خاندان رسول بنتا ہے۔ سبحان اللہ، آل رسول اس سے مراد ہے۔ تو باقی باتیں ابھی نہ بھی کریں تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ خاندان رسول کے حوالے سے کوثر یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت تک ان کے معیار کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب مقابلہ نہیں ہو سکتا تو سیدھی سی بات ہے، پھر یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ جس طرح ذات مصطفیٰ کو اللہ نے بے مثال بنایا ہے، اسی طرح اولاد مصطفیٰ کو بھی اللہ نے بے مثل و بے مثال بنایا۔ یعنی سارے جتنے بھی دنیا کے معیار ہیں وہ سیٹ ہی اس دربار سے، اسی دربار سے۔ اور اب جس طرح بات ہو رہی تھی جناب ابراہیم کی، اور آج ہمارا موضوع بھی وہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کو بے مثلیت کا کمال دیا ہے۔ میرے آقا کے پاک آنگن میں جو بھی پھول کھلا ہے وہ بیٹوں کی صورت میں، وہ پاک شہزادیوں کی صورت میں، وہ پھر دوہتوں کی صورت میں، پھر نسل کریمانہ کی صورت میں، ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است، ہر پھول کی اپنی مہک ہے اور کمال کی مہک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کے حوالے سے جو مستند ترین حقائق ہیں، روایات اس کے علیحدہ بھی ہیں، ان کے سے اختلاف بھی ہے، لیکن جو مستند ترین روایات ہیں حقائق پر مبنی، وہ یہ ہیں کہ حضور کے 3 شہزادے ہوئے ہیں اور حضور کی 4 شہزادیاں ہوئیں۔ 3 شہزادوں میں سب سے پہلے شہزادے ام المومنین ملیکۃ العرب مخدومہ کائنات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاک بطن اقدس سے پہلے شہزادے جناب قاسم پیدا، سبحان اللہ، اور ان کا نام حضور نے قاسم رکھا اور اسی سے کنیت کی۔ ابو القاسم کے ظاہری بات ہے معنی یہ ہے کہ قاسم کا باپ، تو اب قاسم جب نبی نام رکھے، اور نبی کوئی نام اپنی مرضی سے نہیں رکھتا، نبی نبی ہوتا ہے،
وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے، اعلان نبوت کے بعد بھی نبی ہوتا ہے، یہ بات ضرور یاد رکھیں۔ واہ واہ، اچھا یہ نام آپ کا کنیت بھی بنی اور یہی نام آپ کا وصف بھی بنا، انما انا قاسم واللہ بالکل ایگزیکٹلی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ نبی جب کوئی کام کرتا ہے نا جی تو اس میں وہ اوپر سے مرضیاں شامل ہوتی ہیں، تو کنیت حضور نے اسی لیے رکھا کہ اللہ نے یہ شان دے رکھی تھی۔ پہلے شہزادے کا نام جناب قاسم ہے، دوسرے بے مثل شہزادے یہ بھی جناب خدیجہ پاک کی بطن اقدس سے ہوئے جناب عبداللہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں تیسرے کی ذکر حضرت نے فرما دیا تفصیل کے ساتھ، اب آ جاتے ہیں حضور کی شہزادیوں کی طرف۔ تو پہلی شہزادی پاک جناب زینب سلام اللہ علیہا، اللہ اکبر، اور دوسری شہزادی پاک جناب رقیہ ہیں، تیسری جناب ام کلثوم ہیں، اور چوتھی پاک شہزادی سادات کی ماں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ ہر شہزادی کے لیے حضور کے خوبصورت فرامین موجود ہیں۔ سب سے بڑی شہزادی کے لیے سرکار نے فرمایا یہ میری بہترین بیٹی ہے اور اسے شدید ترین تکلیفیں دی گئی ہیں، سب سے زیادہ تکلیف شدید ترین تکلیفیں میرے حوالے سے دی گئی ہیں۔ جناب ابو العواص جو مسلمان ہو گئے تھے بعد میں، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور باقی دونوں شہزادیاں جو ہیں وہ عثمان ذوالنورین کے نکاح اقدس میں آئیں، اور چوتھی شہزادی مولا کائنات کی نکاح میں آئی۔ بہرحال ہر شخصیت ایسی شان کی حامل ہے، وہ حضور کی شہزادی ہو یا شہزادے ہوں، دوسری رائے کہ جس کے حوالے سے لفظ بہت چھوٹے ہیں ان کے مقام بہت بڑے۔ بلکہ میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں، ساری شہزادگیاں بڑھتی ہیں جن شہزادوں اور شہزادیوں کے صدقے ان کا مقام مرتبہ ہم کیا سمجھیں صاحب۔ ذرا یہ بتائیے علامہ صاحب کہ سرکار دو عالم اب چونکہ ظاہر ہے یہ اسی محبت کی گفتگو کو میں چاہتا ہوں اس کو ذرا ربط دے کے آگے بڑھائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور بالخصوص سرکار علیہ السلام کی جو آل پاک سے محبت کے تقاضے ہیں، مودت کے تقاضے بلکہ یوں کہیے، وہ کیا ہے ذرا وہ بتائیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محبتوں کی بات ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ محبت جو آگے بڑھاتے ہوئے محبت آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اہل بیت اطہار، یہ جنید بھائی ہمارے ایمان کی اساس، ہمارے ایمان کی جان اور ہمارے ایمان کی بنیاد ہے بے شک۔ اور اس کو اگر کہہ لیجیے کہ فقہی اصطلاح میں، شرعی اصطلاح میں بات کی جائے تو یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات سے اس کے شواہد اور اس کی کہہ لیجیے کہ دلائل اور براہین موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا کہ اس شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جس کا دل اہل بیت کی محبت سے خالی ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک بھی موجود ہے، فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے پیارا نہ ہو جاؤں اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اب دیکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک جو امام حاکم نے مستدرک میں نقل کی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس طرح عبادت کرے کہ دن میں وہ جو ہے وہ عبادت کرے، مطلب روزے رکھے، رات کو شب بیداری کرے اور کہہ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی شب بیداری کر کے عبادت کرے، فرمایا کہ اگر وہ یہ اتنا بڑا مقام عبادت میں رکھتا ہو اور اس مقام پر جا کر عبادت کرنے والا ہو، مگر وہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس کا دل میرے اہل بیت کی محبت سے خالی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے داخل جہنم فرمائے گا۔ اللہ یعنی کیٹیگوریکل فیصلہ ہے یہ۔ جی کیٹیگوریکل فیصلہ، اور یہ مطلب کہہ لیجیے کہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ دے دیا گیا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اس کے بغیر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، تم مومن کامل بن ہی نہیں سکتے، مطلب یہ ایک تمہارے ایمان کی جز ہے، لازمہ ہے، تمہارے لیے ضروری ہے۔ مطلب یہ جو محبت کی سڑک ہے یہی سیدھی شہر شفاعت نگر لے کے جائے گی۔ بے شک ایسے بالکل ایسے ہی۔ اور اس کو آپ دیکھیں کہ سب سے اولین ترین جو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے کہہ لیجیے کہ فیض یافتہ ہستیاں یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جو ہے، انہوں نے جب اس کہہ لیجیے کہ اس معیار کو دیکھا، پرکھا، سنا اور اس پر عمل کر کے دکھایا، تو ہمیں آپ دیکھیے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نظر آتے ہیں کہ پیارے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں آپ کے چچا ہیں،
آپ کی جلوہ فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ناز میں ہوتی ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ دیتے، استقبال کرتے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سواری پر سوار ہو کے کہیں گزر رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور رستے میں اچانک کہیں نہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نظر آ جاتے ہیں تو آپ اپنی سواریاں چھوڑ کے نیچے اتر جاتے ہیں، 10 بج تک کھڑے ہوتے ہیں کہ جب سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جب تک گزر نہیں جاتے اس وقت اپنی سواریوں پہ واپس نہیں بیٹھے۔ اچھا، پھر قرآن نے بھی تو مودت ہی مانگی نا، مودت مانگی ہے نا، جی کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ تم سے میں کچھ بھی، مطلب صحابہ کرام کچھ خدمت لے کے حاضر ہوئے کہ رسول اللہ آپ نے اپنی جان ہلکان کر دی، اتنی ہمارے لیے محنت کوشش کرتے ہیں، تو ہماری طرف سے یہ نظر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی ریفرنس سے، مطلب ان کے ہاتھوں سے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ فوراً حکم آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاموشی اختیار فرمائی، اور یہ حکم آگے محبوب ان کو فرما دیجیے کہ یہ کچھ نہیں، مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، مجھے جو تم سے تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ تم نے میرے اہل بیت اطہار سے محبت نہیں مودت کرنی ہے، یعنی سپرلیٹیو ڈگری ہونی چاہیے محبت کی، جی ہاں آخری ڈگری، بالکل مطلب انتہا کی محبت کرنی ہے، اس میں کوئی تشکیک کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، اگر شک شبہ پیدا ہو گیا تو سمجھ لو تمہارا ایمان جو ہے وہ، تمہارا یقین جب متزلزل ہو گیا تو تمہارا ایمان جو ہے وہ بھی۔ اچھا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں خطبہ حجۃ الوداع، آپ دیکھیے عرفات کا میدان ہے، اور ظاہر ہے اس وقت ایک آفاقی چارٹر دینا ہے، اور دین جو اپنے بالکل تکمیل کے مراحل میں، آپ اس وقت دیکھیے جو خطبہ ہے اس کے اندر 2 باتوں پہ بڑا ایمفیسس کیا سرکار علیہ السلام نے، ایک قرآن پہ ایمفیسس کیا، دوسرا اپنی ضروریت پہ، ان کی بتائیے ذرا۔ جی بالکل ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر 2 جو ہے وہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میرے اہل بیت اطہار کی محبت ہے، تم ان سے جڑے رہو گے تو تمہاری نجات ہو جائے گی۔ فرمایا کہ میرے اہل بیت اطہار جو ہے ان کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جی میرے اہل بیت، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ جو ہے وہ اس میں ایک تطبیق کرتے ہوئے ارشاد فرماتے بعد کہ سفینہ نوح جو ہے وہ واحد نجات کا ذریعہ تھا اس وقت کہ جو اس میں سوار ہو گیا اس کو نجات ملی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ آسمان کے ستاروں کی مثال، کہ سمندر جو دنیا ہے اس میں جب تم نے سفینہ نوح میں سواری کرنی ہے تو میرے صحابہ کے جو ہے کہہ لیجیے کہ وہ روشن ہدایت کے جو ستارے ہیں ان سے رہنمائی لیتے ہوئے تم نے منزل کو جو ہے وہ حاصل واہ 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 واہ، تو یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو میں تمہارے رب کا محبوب ہوں، اور میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ کیا کہہ رہے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ پیر صاحب ذرا یہ بتائیے، اب ظاہر ہے وہ جو دور ہے اس دور میں میں کبھی کبھی اس بات کو ویژولائز کرتا ہوں کہ میرے سرکار نے جن امتحانات سے ظاہر گزرنا تھا وہ ایک ڈیوائن پورا فیصلہ تھا۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام نہیں رہے، حضرت قاسم علیہ السلام نہیں رہے، شہزادیاں جو یک بعد دیگر آہستہ آہستہ، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا موجود تھیں۔ اب یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں کلام فرمائیے کہ آپ کا وصال پاک ہونا ظاہر ہے اٹ سیلف ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ سرکار علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی، پھر تدفین کے جو مراحل بتائیے۔ حضرت ابراہیم کے 17 یا 18 ماہ اس دنیا میں آپ جلوہ افروز رہے، اور اس کے بعد بارگاہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آیا اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ غمگین، بہت زیادہ افسردہ، اور آنکھیں حضور کی اشک بار تھیں۔ ایک تھوڑا سا سمجھنے کے لیے میں ایک جملہ عرض کروں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت ابو رافع، انہوں نے آ کر
حضور کو خوشخبری سنائی. آپ نے اس خبر کے بدلے میں کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے تو آپ نے ایک غلام ان کو عطا کر دیا, یعنی غلام کو غلام جو ہے آزاد کردہ غلام کو وہ غلام, یعنی اتنی خوشی تھی, اتنی مسرت تھی. لیکن اللہ رب العزت کی حکمتیں اپنی جگہ ہیں, وہ میں عرض کرتا ہوں ایک جملے میں کہ حکمت کیا ہے. تو غمگین آقا ہیں, آنکھیں اشکبار ہیں, اور آپ فرما رہے ہیں ابراہیم تیرے جدائی کے غم سے جو دل پہ گزر رہی ہے وہ اپنی جگہ حقیقت ہے, لیکن زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلتا جو پروردگار عالم کو ناخوش کرے. ہم اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں. بہت ہی مختصر لفظوں میں یہ حکمت ہے کہ 3 بیٹے عطا کر کے تینوں بیٹوں کو اللہ رب العزت واپس اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے. کچھ تذکرہ نگاروں نے, محدثین نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جب وصال ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر ابراہیم زندہ رہتے تو میرے بعد نبی ہوتے, چونکہ آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی کا فرمان عالی شان ہے. تینوں شہزادوں کو وصال جو ہے اس کی حکمت ہی یہ ہے, جو انبیاء بنی اسرائیل کے بہت سے بیٹے جو ہیں وہ ایسے نبی ہیں کہ ان کے بیٹے بھی آگے نبی ہیں. اگر حضور کے بیٹے ہوتے نبی نہ ہوتے تو یہ اس میں ایک مسئلہ تھا, اور اگر نبی ہوتے تو خاتم النبیین کی عظمت پہ حرف آتا تھا. اب یہ وصال مبارک کی کیفیت ہے. اس کے بعد پھر جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہے. حضرت ماریہ ان کی والدہ ماجدہ کا 16 ہجری میں وصال ہوا ہے, وہ بھی جنت البقیع میں ہے. اس پہ ہم نے کچھ سال پہلے ایک پروگرام کیا تھا مدفونین جنت البقیع پہ صبح نور میں. اس میں نے عرض کیا تھا کہ مہاجر صحابہ میں سب سے پہلے حضرت عثمان بن مظعون اور انصار صحابہ میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور چونکہ حضرت اسد بن زرارہ کا انتقال پہلے ہوا ہے, یہ ایک جسٹ انفارمیشن عرض کرتا جاؤں اپنے ناظرین کی خدمت میں کہ مکی دور میں نماز جنازہ مشروع نہیں تھی, حکم نہیں آیا تھا. نماز جنازہ کا حکم ہجرت کے فوراً بعد آیا ہے, اور اکثر محدثین کا, سیرت نگاروں کا خیال ہے کہ حضرت اسد بن زرارہ وہ خوش نصیب ہیں جن کی نماز جنازہ حضور نے سب سے پہلے پڑھائی. تو یہ جنت البقیع کی اس حوالہ سے وہاں کے مزارات کا تقدس قائم کرنا اور بحال کرنا پوری ملت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے. آخر میں بڑی اہم ترین بات ہے, اور یہ علامہ صاحب اس کا تھوڑا سا ذکر جو ہے پیر صاحب نے فرما دیا, لیکن میں چاہتا ہوں اس پر ذرا صاحب تھوڑا گفتگو کیجیے ڈیٹیل میں, کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولادوں کا, شہزادوں کا بچپن ہی میں دنیا سے پردہ فرما جانا. اب دیکھیں نا, ایک تو کتنے سخت ترین امتحانات ہیں, کہ وہی بات ہے کہ ایک طرف کفار جو ہیں وہ بالکل لگے ہوئے, اور یہ بالکل کلائمیکس ہے, یعنی دین جو ہے مکمل ہونے والا ہے, اور اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چلا جانا, یکے بعد دیگر غزوات کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. تو شان ختم نبوت میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا کلام کیجئے, اور یہ بتائیے کہ یہ جو اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے قدرت کی, بتائیے. جی ہاں, یہ ایک تو یقیناً پیر صاحب نے جیسے اشارہ کر دیا ختم نبوت کے حوالے سے, کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظمت و شان اور رفعت اور سطوت اور بلندیاں عطا فرمائی ہیں وہ وراء الورا ہیں. تمام تر انبیاء کرام علیہ السلام کو جو معجزات اور جو عظمتیں اور جو شانیں اور رفعتیں عطا فرمائیں, وہ سب کی سب اکٹھی کر کے ان سب کا مجموعہ جو ہے مرقع اور مزجہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اور جیسے پیر صاحب نے اشارہ کیا کہ بہت سے ایسے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جن کی اولادوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج نبوت عطا فرمایا, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ جو ہے وہ باقی نہ رہی. تو حضور علیہ السلام کے جو کہہ لیجیے کہ اگر وہ اولاد موجود رہتی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, یہ آپ کو تاج ختم نبوت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا, جس کے بارے میں حضور علیہ السلام خود فرماتے کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد دروازہ نبوت کو بند کر دیا گیا ہے, میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ اولاد نرینہ جو ہے اگر یہ جوان سال ہوتے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ سے حدیث طیبات بھی ہیں کہ یہ اگر زندہ رہتے تو نبی ہوتے. اب تو ختم نبوت جو ہے وہ تو مطلب ایک اٹل اور کہہ لیجیے کہ حتمی فیصلہ ہو چکا تھا, باب نبوت بند کر دیا گیا تھا. تو اب ان کو اسی مصلحت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے سن شعور میں پہنچنے سے پہلے, سن بلوغت میں پہنچنے سے پہلے ہی اپنے پاس رضاعت بھی پوری نہیں, جی بالکل ایسے ہی اپنے پاس واپس بلا لیا ہے.
اور وہ حضور علیہ السلام کا رنجیدہ خاطر ہونا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غمگین ہونا، محزون ہونا، وہ تو ایک بتقاضۂ بشریت جو ہے وہ جیسے مطلب کہہ لیجیے کہ ہوتا ہے، وہ تو باقی رہا. لیکن مسلط خداوندی کے پیش نظر اور بات ہم ختم نبوت کی کریں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک تمثیل کے ذریعے سے اپنی اس شان کی جو ہے وہ اس طرح سے وضاحت فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا خوبصورت محل کوئی بناتا ہے اور اس محل کو وہ بڑا آراستہ پیراستہ مطلب ہر لحاظ سے مکمل کرتا ہے، مگر ایک اینٹ لگنے کی جگہ وہ خالی چھوڑ دیتا ہے اور لوگ آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑا خوبصورت بڑا عالیشان محل بنا ہوا ہے، لیکن آخر یہاں ایک اینٹ کیوں نہیں لگی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ وہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، میں وہی آخری اس قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں. میرے لگنے سے وہ قصر نبوت مکمل ہو گیا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرما دیا کہ میرے بعد 40 کذاب آئیں گے جو دعوی نبوت کریں گے، لیکن در نبوت جو ہے، باب نبوت جو ہے، اس کو بند کر دیا گیا ہے اور اس پہ مطلب کسی قسم کا کوئی ذلی کوئی بروزی نبی بن کے آ جائے یا کوئی کہہ لیجیے کہ امتی نبی بن کے آنے کی کوشش کرے. ایون دن کی آپ دیکھیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ شریعت کے متبع بن کے اواخر کہہ لیجیے کہ جو ہے قرب قیامت میں دنیا میں جلوہ فرما جب ہوں گے تو وہ متبع شریعت محمدی علی صاحبہ علیہ السلام جو ہے وہ بن کر تشریف لائیں گے، نہ کہ اپنی شریعت کا جو ہے وہ آ کر پرچار کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ملک کے معروف شناخت جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب نے. آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور انشاءاللہ آپ سے خوبصورت سی منقبت بھی سنتے ہیں. تو جناب چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات کے حوالے سے آپ کی وظیفہ بتلاتے ہیں. ذرا اس کو نوٹ کر لیجئے کہ جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مزمل 117 بار پڑھے گا تو وہ شخص ہر قسم کی پریشانی سے نجات پائے گا انشاءاللہ. اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیے گا. امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال قول مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مزہ 4 باتوں میں ہے. اول فرائض الہی بجا لانے میں، دوم حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنے میں، سوم فرض سمجھ کر نیک کام کرنے میں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ خدا کے غضب سے ڈر کر برے کاموں سے بچنے میں. جناب نور عین مصطفیٰ ہے ابراہیم، نور عین مصطفیٰ ہے ابراہیم، نور عین مصطفیٰ ہے ابراہیم، ماریا ماں کی دعا ہے ابراہیم، ماریا ماں کی دعا ہے ابراہیم، نور پارا مہر عالم کا
اب بھی ضیاء ہے ابراہیم دے رہے اب بھی ضیاء ہے ابراہیم ان کی آمد پر ہوئے خوش مصطفیٰ ان کی آمد پر ہوئے خوش مصطفیٰ مولا کی ایسی عطا ہے ابراہیم مولا کی ایسی عطا ہے ابراہیم نور عین مصطفیٰ ہے ابراہیم رب نے ساجد خلد میں بلوا لیا رب نے ساجد خلد میں بلوا لیا گویا حق کا مدعا ہے ابراہیم گویا حق کا مدعا ہے ابراہیم نور عین مصطفیٰ ہے ابراہیم مریم کی دعا ہے ابراہیم مریم کی دعا ہے ابراہیم سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه